الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے ہبۃ المرأۃ لغیر زوجها وعتقها اذا کان لها زوج۔ شوہر کی موجودگی میں عورت کا کسی کو ہدیہ دینا اور غلام آزاد کرنا کیسا ہے؟ عن میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہا اعتقت ولیدتاً، انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن اس سلسلے میں نبی علیہ السلام سے اجازت نہیں لی۔ فلما کان یومھا الذی یدور علیہا فیہ، تو جب ان کی باری کا دن آیا اور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو کہنے لگی، اشعرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ قال افعلتی، کیا تو نے واقع ہی اس کو آزاد کر دیا ہے؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قال اما انکی لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لاجرکی، اگر تو وہ لونڈی اپنے ننیال کو دے دیتی تو تجھے زیادہ ثواب ہوگا۔ یا شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ ہبہ دیا جا سکتا ہے، بیوی کو اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے صدقات خیرات ان کا سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار ہے۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، جو اس کا حق رکھتا ہے اس کو حق دے دیں، اس کے بعد ہمسائے دیکھ لیں، پھر لوگ باقی دوسرے لوگ دیکھ لیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم باہر تو بانٹ رہے ہیں لیکن اپنے منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ نیت کے اوپر اگر حملہ نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے نمبر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو تو وہ دے ہی نہیں رہا، سب سے پہلا حق تو ان کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ننیال والوں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملتا۔ بہرکیف یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ موجود ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت کیا شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات کوئی ہبہ وغیرہ کر سکتی ہے؟ تو بالکل کر سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی عورتوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، جس کا نام نکل آتا لے جاتے۔ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، اور آپ نے اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے مختص کیے ہوئے تھے۔ غیر ان سودۃ بنت زمعہ، سوائے سودا بنت زمعہ جو آپ کی زوجہ تھی ان کے، وہبت یومہا ولیلتہا لعائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ کیوں؟ تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی چاہتی تھی، کیونکہ آپ سیدہ عائشہ کے پاس جانا زیادہ خوش ہوتے تھے آپ، تو اس لیے انہوں نے اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا کہ آپ جس دن میری باری ہوتی ہے آپ سیدہ عائشہ کے پاس چلے جایا کریں۔ باب ہے کیف یقبض العبد والمتاع، غلام، لونڈی اور دیگر سامان پر کیسے قبضہ ہوتا ہے۔ عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما انہ قال، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃً، نبی علیہ السلام نے کچھ چادریں قبائیں وہ تقسیم کی، ولم یعطی مخرمۃ منہا شیئا، ان میں سے حضرت مخرمہ کا کچھ نہ دیا۔ فقال مخرمۃ یا بنیہ، حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹے انطلق بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ فانطلقت معہ، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ فقال ادخل، جاؤ داخل ہو، فادعوہ لی، اور جا کے نبی علیہ السلام کو میرے لیے بلا کے لاؤ۔ قال فدعوتہ لہ، میں نے نبی علیہ السلام کو جا کے پیغام دیا۔ فخرج الیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ وعلیہ قباء منہا، اور جو آپ نے قبائیں چادریں تقسیم کی تھیں ان میں سے ایک آپ کے اوپر تھی۔ فقال خبأنا ھذا لک، تو آپ نے فرمایا ہم نے یہ تیرے لیے چھپا رکھی تھی۔ فنظر الیہ، آپ نے ان کی طرف دیکھا۔
فقال رضی مخرمہ، اور مخرمہ اس چادر کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ تو کسی بھی چیز کا اس وقت تک اس کے اوپر قبضہ آپ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ملکیت میں نہ آ جائے، تو یہاں پر یہی چیز ثابت کی گئی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے ہدیۃ ما یکرہ لبسها، ایسے لباس کا تحفہ دینا جس کا پہننا ناجائز ہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ بنتہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لائے، فلم يدخل علیہا، لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔ وجاء علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فذکرت لہ ذلک، انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ آج یہ معاملہ ہوا، بابا اندر تشریف نہیں لائے۔ فذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے معاملہ قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ قال انی رأیت علی بابها سترا موشیا، میں نے ان کے دروازے پر ایک ریشمی دار پردہ دیکھا تھا، ریشمی داری دار۔ فقال علی ما لی وللدنیا، بھلا ہم لوگوں کو دنیا کی زین و زینت سے کیا غرض ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقالت لیأمرنی فیہ بما شاء، حضرت علی نے رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر یہ بات بیان کی۔ قال ترسلی بہ الی فلان اہل بیت بہم حاجتا، آپ جو چاہیں اس کے بارے میں ہمیں حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اس پردے کو فلاں شخص کے پاس بھیج دو جو ضرورت مند ہے۔ یعنی اپنی بیٹی کے گھر میں بھی آپ نے آرائش پسند نہیں کی۔ اور ایک اور چیز، ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب میری ذمہ داری نہیں، اب اس کے سسرال کی اور شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ جو مرضی کرے۔ نہیں، شادی کے بعد بھی آپ کا اتنا ہی حق ہے اس کی تربیت کرنے کا جتنا شادی سے پہلے کا تھا۔ اور اگر آپ شادی کے بعد بھی کوئی ایسی قباحت دیکھتے ہیں، کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو بیٹی کو اصلاح کریں، نہ کہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر کچھ غلام آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ آپ بھی کوئی غلام، کوئی لوڈی وغیرہ لے آؤ، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے کے گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر نہ کوئی چیز بتا دوں کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ یعنی اپنے گھر والوں کو نہیں نوازا، ان کو وظیفے بتا دیے ہیں، لوگوں کو بانٹ دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی دنیا سے بے رغبت ہی رکھا ہے، دنیا کی چاہت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال اہدى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ سیرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دھاری دار ریشمی جوڑا ہدیہ بھیجا، فلبستها، میں اس کو پہن کے آ گیا، فرأیت الغضب فی وجہہ، جب میں جوڑا پہن کے آیا نا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے، آپ ناراض ہیں، کیونکہ وہ ریشمی تھا اور ریشم مردوں پہ حرام ہے۔ فشققتها بین نسائی، میں نے اپنے خاندان کی عورتوں میں وہ تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی برداشت نہیں ہے، آپ کا چہرہ مبارک جو غصہ سے سرخ ہو گیا، پہچان لیا، یہ غضب اور یہ ناراضی دل کو اچھی نہیں لگی، فوری طور پر وہ اتار کے خواتین میں تقسیم کر دیا۔ اور ہمیں جتنا مرضی بتا دیا جائے اس کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے، آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ ایسا نہیں کرتے تھے، کیا کریں جی، مجبور ہے، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے، معاشرت جی نہیں دیتا جی، لوگ باتیں بہت کرتے ہیں جی، چلو ٹھیک ہے پھر اس کا صلہ لے لینا قیامت کے دن، بھگت لینا، ہمیں کیا، ہمارا کام تو بتانا ہے، منوانا ہمارا کام تو نہیں۔ ان لوگوں کو مقام و مرتبہ ایسے نہیں ملا، یہ ایک پل کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ہم پوری زندگی ناراض کر کے گزار رہے تھے اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی تھی، ہمیں ٹینشن ہی ہوئی۔ دیکھیے کبھی رات کو بیٹھ کے سونے سے پہلے تجارت کا تو بڑا حساب لگاتے ہیں نا، روکڑ ملاتے ہیں، نفع ملاتے ہیں، نقصان ملاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کبھی نیکیوں کی روکڑ ملا کے دیکھیں ہیں کہ سارا دن میں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کتنی کی ہے، فرما برداری کتنی کی، میرے جو اوقات جو میں نے مرتب کیے ہوئے ہیں یہ فرما برداری میں گزرتے ہیں یا نافرمانی میں زیادہ گزرتے ہیں، کبھی روکڑ ملا کے تو دیکھیں۔
اور اگر فرما برداری کی ریشو زیادہ ہو تو الحمدللہ، اور اگر نافرمانی کی ریشو ہو تو پھر اپنا حساب لیجئے، اپنا گریبان پکڑ لیں خود ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کر لے خود ہی اپنا محاسبہ کر لیا کرو۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی مشرکین کا ہدیہ قبول کرنا، کیا مشرک سے بھی کوئی ہدیہ لیا جا سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 130 آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک شخص کے پاس ایک سا یا ایسا ہی کچھ غلہ تھا جسے گوندا گیا۔ اتنے میں ایک پراگندہ بالوں والا ایک لمبا تڑنگا مشرک اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا ادھر آ نکلا۔ نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا بیعن ام عطیتن، بیچے گا یا ہدیہ دے گا؟ او قال ام ہبۃ، آپ نے کہا ہبہ کرو گے؟ قال لا بل بیع، نہیں جی میں ہدیہ نہیں کرنے والا، میں تو بیچوں گا۔ فاشترى منه شاة، آپ نے ایک بکری اس سے خرید لی۔ فصنعت، وہ بنائی گئی۔ وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواد البطن ان یشوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی وغیرہ کے متعلق حکم دیا کہ اس کو بھون لیا جائے۔ راوی کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما فی الثلاثین والمئۃ الا وقد حز النبی صلی اللہ علیہ وسلم له حزۃ من سواد بطنها، ہم 130 آدمی تھے، ایک بکری میں سے کتنی کی کلیجی نکلنی ہے جی؟ میرا خیال ہے کہ اگر جس کا معدہ کام کرتا ہے اچھی طرح وہ تو اکیلا ہی کھا جائے گا پوری کی پوری کلیجی۔ صحابی کہتے ہیں ہم 130 آدمی تھے، 130 نے وہ کلیجی کھائی، اس کے بعد پھر بچ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ان کان شاہدا اعطاها ایاہ، کہتے ہیں جو موجود تھا اس کو دے دی اور جو موجود نہ تھا اس کے لیے رکھ دی۔ فجعل منه قصعتين فاكلوا اجمعون وشبعنا ففضت القصعتان فحملناه على البعير او كما قال، پھر آپ نے گوشت کے 2 پیالے تیار کیے، سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، پھر بھی دونوں پیالے بھرے بچ گئے، ہم نے انہیں اٹھا کر اپنے اونٹ پر رکھ دیا۔ یا راوی نے کچھ ایسا لفظ ہی کہا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کوئی مشرک آدمی کو چیز ہبہ کرتا ہے اور آپ کو اعتماد ہے جہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ اس میں کسی نے کچھ چیز نہ ملائی ہو تو پھر اسے پرہیز بہتر ہے۔ الہدیۃ للمشرکین، مشرکین کو تحفہ دینا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، قادمت علیہ امی وہی مشرکۃ، میری ماں میرے پاس آئیں، وہ مشرک تھیں، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ قلت، میں نے کہا، ان امی قدمت وہی راغبۃ، میری ماں وہ میرے پاس آتی ہے، وہ اسلام کی طرف راغب ہے، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ صلہ رحمی کے مختلف انداز ہیں، ہبہ بھی، تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سلی امکی، ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو ماں باپ اگر مشرک ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکتی ہے، البتہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، انہ شہد عند مروان علی بنی صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى صہیبا بیتین و حجرتین فقضى مروان بشہادتہ لہم، مروان کے پاس حاضر ہو کر بنی صہیب کے حق میں گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مکان اور ایک کمرہ حضرت صہیب کو دیا تھا، لہذا مروان نے ان کی شہادت کی بنا پر ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جو نبی علیہ السلام نے تحفہ دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت طاقت دی ہے تو کسی کو مکان بھی تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، مکان بھی دے سکتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گنجائش دی ہے کسی بھی اعتبار سے آپ تحفہ دے سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی گفٹ پیپر کے اندر آپ چھپا کے دیں گے تو وہی تحفہ ہوگا، یہ بھی تحفے ہی ہیں جو آپ کسی کو دے دیں۔ اگلا مسئلہ جی عمرہ اور رقبہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ انہا لمن وہبت لہو، عمرہ کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی کا ہے جس کو ہبہ کیا گیا۔ عمرہ اور رقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک اپنا مکان دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم بغیر کرائے کے، بغیر ٹینشن کے اس مکان میں رہی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور رقبہ یہ ہوتا ہے
ایک عمرہ لفظ ہوتا ہے، ایک رقبہ. یہ عمرہ وہ نہیں ہے جو ہم بیت اللہ میں کرنے جاتے ہیں، یہ عمرہ ایک دوسرا ہے. تو رقبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو یہ مکان تمہارا، اور اگر تم میری زندگی میں مر گئے تو میں یہ مکان تم سے لے لوں گا. یا وہ کہے گا تم میری زندگی میں مر گئے یا میں تمہاری زندگی میں، دونوں صورتوں میں مکان تمہارا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک شریعت کا ایک مکمل مستقل باب ہے اس حوالے سے. الاستعارۃ للعروس عند البناء، شادی میں دلہن کو پہنانے کے لیے کوئی چیز عاریۃً لینا، ادھار لینا، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں کباہت نہیں ہے کہ اگر کوئی دلہن کسی سے لہنگا ادھار لے کے شادی میں پہن لے. لیکن ہمارے جناب پنجابی میں کہتے ہیں نک بولی وٹ لیندیاں تھیاں، میں کیوں پاؤں، میری تو رہندی نہیں. میری سہیلیوں نے کزنوں نے کہنا ہے کہ وہی نہیں سی جڑا انہیں پایا سے. اب جناب لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے. اب آپ دیکھیں ایسا لباس جو دلہن پہنتی ہے وہ کتنی دیر کے لیے پہنا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے. 4 گھنٹے لباس پہننا اور 1.5-2 لاکھ اورلی لگا لی. اللہ کا جواب نہیں دینا. اچھا اگر کوئی بندہ یہ کہے نا مجھے 1.5-2 لاکھ روپیہ اللہ کے لیے دے دو، اسی اتنے بینک چ بیٹھے ہیں، اسی مینیجر لگے ہیں تینوں پیسے دے دی، وہ 2 لاکھ روپے کو ارلی لگا لی ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نہ دھی دے کم نہ پوت دے کم. لہنگا پہنا اتار دیا، لٹکا ہوا ہے، بڑا خراب ہو گیا، اجڑ گیا، ویران ہو گیا. اس کے اندر جو موتی جو کچھ بھی لگا ہے ان کو زنگ لگ گیا، اس کا ایک وزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھٹ گیا. 2 لاکھ روپے کو ارلی. اس سے بہتر نہیں آپ جا کے کرائے پہ لے آئیں، آپ کسی سے ادھار لے لیں. وقت ہی گزارنا ہے نا. لیکن نہیں جناب، ہمارا اسٹیٹس ہمیں جینے نہیں دیتا، کیا کریں. یہی حال ہمارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں جو شادی کے اوپر عام طور پر یہ شیروانی پہنتے ہیں تو کئیوں کو چاہ چڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے 50-60 ہزار روپے کی شیروانی پہنی، بعد میں وہ لٹکی ہوئی ہے. یاد رکھیں ان چیزوں کا اللہ کا جواب دینا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام ایمن ان کے پاس آئیں اور وہ موٹے کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے تھی. ایک روایت میں ہے کہ روئی کا کرتا جس کی قیمت 5 درہم ہوگی. انہوں نے کہا میری اس لونڈی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، یہ گھر میں اس کو پہننے سے انکار کرتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اس طرح کا ایک کرتا تھا. مدینہ میں جس عورت کو بناؤ سنگار کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کرتا مجھ سے عاریۃً منگوا لیتی. کیسا سادہ دور تھا. ایک جوڑا ہے، کتنی خواتین استعمال کر رہی ہیں دوبارہ پھر ان کے پاس، اور ان کا وقت بھی گزر گیا. کیا ان لوگوں کی زندگیاں نہیں گزر گئی؟ اچھا یہاں پہ بیٹھ کے آج 1450 سال بعد ہم ان کی اس خوبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی اس خوبی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اچھے لفظوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی کسی وقت میں گزرنے کے بعد اسی طرح بیٹیوں کا تذکرہ ہو؟ لیکن ہم کروانا نہیں چاہتے. وہ جی بیاہ ایک کو نہیں ہوتا، کہڑا بار بار ہوتا ہے. بھائی ہم نے کب کہا ہے بار بار ہوتا ہے؟ جی دھیاں دہانیاں دی خوشیاں ہیں تو ٹھیک ہے، 2 لاکھ اورلی لگا لیں، اللہ کو جواب دے لیں جا کے. فضل المنیحہ، دودھ کا جانور عاریۃً دینے کی فضیلت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، اور انصار زمین اور جائیداد والے تھے. اس لیے مہاجرین کو انصار نے اپنے مال اس شرط پر تقسیم کر دیے کہ وہ انہیں ہر سال نصف پھل دیا کریں اور محنت و مشقت سب وہی کریں. ان کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے، جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے کچھ درخت دیے تھے جو آپ نے اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو دے دیے، جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی. حضرت انس کا بیان ہے کہ جب آپ جنگ خیبر سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کی چیزیں واپس کر دی، یعنی پھلدار درخت جو انہوں نے مہاجرین کو دے دیے تھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ان کے درخت واپس کر دیے، اور ام ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عوض اپنے باغ سے کچھ درخت دے دی. جو کوئی بھی چیز ہبہ کی جا سکتی ہے، بعد میں استعمال کر کے واپس کی جا سکتی ہے. اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے، آخری حدیث ہے اس باب کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلۃ اعلاہن منیحۃ العنز، 40 عمدہ خصلتیں ہیں، ان میں سے افضل خصلت دودھ والی بکری کا عاریۃً دینا ہے. دودھ والی بکری کسی کو ادھار دینا کہ بھائی یہ چند دن تم بھی فائدہ اٹھا لو. کوئی ہے آج کل نظر آتا ہے؟
نہیں۔ ما من عامل یعمل بخسرۃ منہا، جو شخص ان میں سے کسی بھی خسرت پر ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے عمل بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر ان خسرتوں کو ذکر نہیں کیا گیا، اور یہاں پہ شاید اس وجہ سے کہ لوگ اس میں سستی نہ کریں، وہی جو افضل خصلت تھی وہی اس کا ہی تذکرہ کر دیا ہے۔ بہرکیف یہ ہبہ کا باب جو ہے وہ مکمل ہوا، آگے شہادت گواہی کا بیان آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس جلد کی یہ آخری باب ہے۔ کچھ اور بھی ایک باب موجود ہے شروط کا، اس کے بعد یہ ہماری جلد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔